دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل، یہ سب جمع ہے. وہ کلمات، یہ سرخی اصل میں ہے، تو اور موٹا رہتا تو اشتباہ نہیں ہوتا. تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. کہیں تفاعیل کہیں گے، کہیں اجزاء کہیں گے، کہیں ارکان کہیں گے، کہیں افاعیل کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ کلمات جن کے وزن پر اشعار کو موزوں کیا جاتا ہے. جیسے فاعل فاعل فاعل، تو یہ کیا ہوئے؟ تفاعیل ہوئے. یہ وہ کلمات ہوئے کہ جن کے وزن پر اشعار کو موزوں کیا جاتا ہے، ہم وزن کیا جاتا ہے. یہ لفظ میں 8 اور حکم میں 10 ہیں. یہ لفظ میں کتنے ہیں؟ 8 ہیں اور حکم میں 10 ہیں. لفظ میں دیکھنے میں تو 8 نظر آئیں گے، لیکن حکم میں کٹنگ کر کے وہ 10 ہو جائیں گے. دیکھیے، ہر جز میں کوئی وتد ہونا ضروری ہے. ہر جز میں کوئی وتد ہونا ضروری ہے. وتد کا مطلب کیا ہو گیا؟ 3 حرفی لفظ. اب چاہے وتد مجموع ہو یا وتد مفروق ہو، اس کے ساتھ سبب یا فاصلہ ملے گا. وتد تو ضرور رہے گا، اور وتد کے ساتھ ساتھ یا تو کوئی سبب ملے گا یا کوئی فاصلہ ملے گا. ان اجزاء کے شروع میں وتد ہو تو وہ اصول ہیں، اور سبب ہو تو فروع ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اجزاء بحروں کے جو بنیں گے اجزاء، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اجزاء، ارکان، افاعیل، تفاعیل. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنے اجزاء ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ تو کل ہیں 8 ہی ہیں. فاعل، فعول، مفعولات، مستفعل، اس طریقے سے سب 8 ہیں، لیکن حکم میں یہ 10 ہے. ابھی نیچے بتائیں گے کیسے یہ 10 ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ایک بات کیا بتائی کہ ہر جز میں کوئی نہ کوئی وتد ضرور رہے گا. وتد کے ساتھ ساتھ کوئی سبب ہو یا فاصلہ ہو، یہ رہے گا. پھر آگے چل کر کے کیا کہا کہ ان اجزاء کے شروع میں وتد ہو تو وہ اصول ہیں. شروع میں اگر وتد آئے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اصول ہیں. اور سبب ہو تو فروع ہیں. دیکھیے فاعل، دیکھیے ادھر دیکھیے، فاعل ایک جز ہو گیا. فا سبب ہے، 2 حرفی، پہلا متحرک دوسرا ساکن، وہ بھی سبب خفیف ہے. علن وتد ہے. کون سا وتد؟ وتد مجموع. تو اب شروع میں، اس جز کے شروع میں سبب آیا، اور جس جز کے شروع میں سبب آئے وہ فروع میں آتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ فروع کہیں گے. اچھا، اور اگر شروع میں وتد آ جائے، شروع میں وتد آ جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اصول کہلائے گا. جیسے فعول، فعول نہیں آ رہا سمجھ میں؟ فعول، دیکھیے فعول ایک جز اور لن یہ دوسرا جز. پہلا جز فعول ہے، یہ وتد ہے، وتد مجموع ہے، اور بعد میں سبب لگا ہوا ہے لن، سبب خفیف. تو دیکھیے اصول 4 ہیں. چاروں میں دیکھیے شروع میں کیا آنا چاہیے؟ وتد آنا چاہیے. دیکھیے فعول، اس میں کیا کیا ہے؟ ایک وتد مجموع، پھر ایک سبب خفیف. یہ خماسی ہے، 5 حرف ہیں نا اس میں، کل ملا کے 5. یہ جز ایسا ہوا جس میں کل 5 حرف ہیں، اور ان 5 حرف میں وتد اور سبب کے اعتبار سے کتنے ہوئے؟ 2 جز ہوئے. پہلا والا جز وتد مجموع ہے، اور پھر بعد میں اخیر میں سبب خفیف ہے. تو 3 2 5. اچھا، دوسرا اصول میں سے کیا؟ مفاعیل. دیکھیے مفاعیل، اس میں آپ غور کر لیجئے. مفا یہ ایک جز کیا ہوا؟ وتد مجموع ہوا. مفا 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن، یہ وتد مجموع کہلاتا ہے. اس کے بعد لن، ایک سبب خفیف، لن دوسرا سبب خفیف. تو اس میں کیا ہو جائے گا؟
ایک وتد مجموع اور دو سبب خفیف سباعی ہو گیا یہ. دیکھیے ایک وتد مجموع پھر دو سبب خفیف سباعی ہو گیا، یعنی 7 حرف والا. اچھا تیسرا کیا ہے؟ مفاعلتن. مفاعلتن یہ بھی دیکھیے واضح ہے. مفا یہ تو وتد مجموع ہے، الا یہ سبب ثقیل ہے. کیا ہوا؟ سبب ثقیل نہ ہوا. اور تن یہ سبب خفیف ہو گیا، تو یہ بھی سباعی ہوا. ایک وتد مجموع پھر دو سبب. دیکھیے سبب کے ساتھ خفیف نہیں لگایا، دونوں قسم کے سبب ہیں نا. جس میں صرف سب خفیف ہی تھا وہاں کہہ دیا خفیف، اور اس میں دونوں قسم کے تھے اس لیے مطلق کہہ دیا سبب. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سبب ثقیل ہے پہلا والا الا، اور دوسرا سبب خفیف ہے دوسرا والا یعنی تن. آ رہی بات سمجھ میں ساری؟ نہیں آ رہی؟ دیکھو نہیں آ رہی ہے تو بتانا چاہیے نا نہیں آ رہی ہے. یہ جز جو بن رہا ہے فاعل مفاعل متفاعل مستفعل وغیرہ سب جز ہے نا. وزن جب بنائیں گے ابھی آگے سب دیکھیے گا 17 بہریں جو دی ہیں ان میں سب کس طریقے سے ہے یہ دیکھیے. تو یہ جز اجزا یہ کہلائیں گے، انہیں کو تفاعیل کہتے ہیں، اجزا ارکان افاعیل کہتے ہیں. اب ہر جز ہر بحر کے اندر ہر ایک جز کیسا ہوتا ہے؟ وتد ہونا اس میں ضروری ہے، اس میں وتد ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد سبب رہے گا یا فاصلہ رہے گا. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جس جز کے بالکل شروع میں وتد آئے تو ایسے اجزاء کو کیا کہتے ہیں؟ فروع اصول. ایسے اجزاء کیا کہیں گے؟ اصول. تو سب دیکھیے 4 اصول ہیں. فعول میں دیکھیے فعول یہ وتد مجموع ہے. مفاعیل مفا شروع میں آیا وتد مجموع ہے. مفاعلتن اس میں بھی مفا ہے. فا دیکھیے الگ کر دیا نا، فاعلاتن تھا فاعلاتن. تو اس میں بھی دیکھیے وتد ہے، مگر کون سا وتد ہے اس میں؟ وتد مفروق ہے. فا پہلا حرف متحرک، الف بیچ میں ساکن، عین متحرک. تو فا الف عین یہ تینوں مل کر کے وتد بنے. کون سا وتد؟ وتد مجموع. اب آگے کیا ملا ہوا؟ لا سبب خفیف، تن یہ بھی سبب خفیف، 2 سبب خفیف ہو گئے اس میں. آئی بات سمجھ میں؟ مفاعلتن ایسے کرو. مفا 3 حرف نا، مفا وتد مجموع ہوا. الا الگ کرنا پڑے گا اس لیے کہ التن یہ 2 سبب بھی بن سکتا اور بھی بن سکتا ہے. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ فاصلے صغرا بھی کہہ سکتے ہیں. 4 حرفی لفظ جس میں 3 کے بعد 1 ساکن ہو. التن بن رہا ہے نا، اس کو سبب کو فاصلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہاں سبب بھی دیا ہے، فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اوپر دیکھیے اسی لیے دیا ہے. کیا کریں؟ اس کے ساتھ سبب یا فاصلہ ملے گا. فاصلے کو دیکھیے بڑھایا گیا ہے اس میں. تو دیکھیے یہاں فاصلہ مل رہا ہے. چلیے بات سمجھائی. تو یہ سب یاد رکھنا رہے گا. اصول کتنے ہیں؟ 4. فعول مفاعیل مفاعلتن فاعلاتن. فروع 6 ہیں. کون کون؟ فاعلن دیکھیے فاعلن. فا یہ ہو گیا سبب خفیف، شروع میں آ گیا نا سبب خفیف کہ وتد ہے. یہ عین کو مت ملائیے گا اس سے، فا کو الگ کیجئے اور ایلن کو الگ کیجئے، ورنہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے فاعلن وتد مفروق اور سبب، لیکن اس کو الگ اسے ادھر نہیں کرنا ہے، اس کو ادھر ہی رکھیے. ایک آپ کہیں بھی توڑ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مستعمل ہے اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں. فاعلن ایک سبب خفیف پھر ایک وتد مجموع. واضح ہے بالکل. تو ایک سبب خفیف 2 حرف اور ایک وتد مجموع 3 حرف، 3 2 5 تو خماسی ہو گیا. دوسرا مستفعلن دیکھیے مس ایک سبب خفیف، تف 2 سبب خفیف، ایلن یہ ایک وتد مجموع ہو گیا. 2 سبب خفیف پھر وتد مجموع سباعی ہو گیا. فاعلاتن
سبب خفیف پھر وتد مجموع پھر سبب خفیف، یہ بھی سبائی ہے. دیکھیے فا سبب خفیف، الا وتد مجموع، تن سبب خفیف. نمبر 4 متفاعل، متفاعل، اس میں دیکھیے کیا موتا ایک سبب خفیف، فا دو موتا ایک سبب ثقیل، فا ایک سبب خفیف، اور اس کے بعد ایلن وتد مجموع ہے. اور اگر آپ کریں متفا تو فاصلہ بھی تو ہو سکتا ہے، جہاں سبب ہوگا وہاں فاصلہ بھی بن سکتا ہے. دو سبب اگر جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ نا تو وہاں فاصلہ کا بھی تحقق ہو سکتا ہے. دیکھیے تو متفاعل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دو سبب کون کون ہے؟ ایک ہو گیا موتا، ایک ہو گیا کیا موتا، اور دوسرا سبب کون ہو گیا فا. تو پہلا سبب موتا دونوں متحرک ہیں اس لیے سبب ثقیل ہوا، اور دوسرا سبب فا متحرک اور ساکن ہے تو اس لیے سبب خفیف ہوا، اور ایلن وتد مجموع ہے. 5 نمبر مفعولاتو، دیکھیے اس میں مف سبب خفیف، او یہ بھی سبب خفیف، لاتو یہ وتد مفروق. کون سا ہو گیا؟ وتد مفروق. دو سبب خفیف پھر وتد مفروق، یہ بھی سبائی ہے. دیکھیے 6 نمبر میں کیا مستفعل، تو مستفعل سبب خفیف کون ہوا؟ سبب خفیف مس، اور پھر وتد مفروق تفعے. دیکھیے عین کے الگ کر دیا نا، لفظ وہی ہے جو اوپر آ چکا ہے، 2 نمبر پر یہ لفظ آ چکا ہے، نہیں آئے 2 نمبر پہ، لیکن دیکھیے ملا کر کے لکھا گیا تو اس کی حیثیت کیا بن گئی؟ 2 سبب خفیف پھر وتد مجموع، اور اس کو عین سے کاٹ دیا. عین سے جب کاٹ دیا تو حیثیت بدل گئی. اب کیا ہو گئی؟ مس سبب خفیف، تفعے وتد مفروق، اور لن سبب خفیف ہو گیا یہ. اور اگر آپ ملا دیجیے کیا ہو جائے گا؟ مس سبب خفیف، تف سبب خفیف، ایلن وتد مجموع. تو اسی کو انہوں نے اوپر کہا تھا کہ حقیقت میں ہیں تو کل 8 ہے لیکن حکم میں 10 ہو جا رہے، تو حکم میں ایسے 10 ہو جا رہے ہیں، ایک جگہ کاٹ دیا اور ایک جگہ جوڑ دیا ہے. چلیے 6 نمبر ہو گیا. دیکھیے سبب خفیف پھر وتد، انہی تفاعیل سے، انہی تفاعیل کہیے، اجزاء کہیے، ارکان کہیے، یا فاعل کہیے، کچھ بھی کہیے، انہی تفاعیل سے بحرے مرکب ہوتی ہیں، ان میں کبھی تغیرات ہوتے ہیں. اگر اتنا ہی رہتا تب تو بہت آسان تھا، لیکن آگے جو آ رہا ہے وہ جان مارے جا رہا ہے، وہ جلدی مستحضر نہیں ہونے دیتا ہے. کیا رہا ہے؟ انہی تفاعیل سے بحرے مرکب ہوتی ہیں، ان میں کبھی تغیرات ہوتے ہیں جو زحاف یا علت کہلاتے ہیں. تغیرات ہوں گے، کچھ کا کچھ بن جائے گا، بہت تغیرات ہو جاتے ہیں، بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، کہیں اضافہ ہوتا ہے، کہیں جو حذف ہوتا ہے، تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے وہ. تو وہی یاد رکھنا کتنے طرح کے زحاف ہوتے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے، تو سب یاد رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سب اس میں ماہر نہیں ہو پاتے ہیں. آگے بات سمجھ میں کہ نہیں؟ اب آپ کو غور کرنا ہے اس میں کہ اصول 4 ہو گئے اور فروع 6 ہو گئے، 4 6 10 ہو گئے. یہ حکم کے اعتبار سے 10 ہوئی ہے، حقیقت کے اعتبار سے 8 ہی ہے. ایک تو پتہ چل گیا، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ دیکھو یہی وہاں پر بھی یہی یہاں پر بھی ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، مگر وہاں دوسرا بنا دیا اور یہاں حکم میں دوسرا بنا دیا. اب ایک دوسرے کو آپ کو پتہ لگانا، آپ پتہ لگا کے بتائیے وہ ہے کہاں. دوسرا والا پتہ لگا کے بتائیے. فاعلاتن. دیکھیے اصول والے میں کیا تھا؟ فاعل الگ کر دیا تو یہ بن گیا وتد مفروق، اور لاتن یہ الگ کر دیا، اور اسی کو سیم وہی چیز ہے بس حکم میں الگ کر دیا. 3 دیکھیے فروع میں 3 نمبر پہ آ گیا وہ، تو کیا آ گیا؟ فاعلاتن،
تن، اس طرح سے ہو گیا. تو فا پہ جب رک گئے تو ہو گیا سبب. تو اس طریقے سے یہ دو فاعلاتن اور مستفعلن یہ حقیقت میں دو ہی ہیں، لیکن حکم میں دونوں کی حیثیت ڈبل ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ڈبل. تو 2 دونی 4 ہو جاتے ہیں. تو 8 کی جگہ پر 10 ہو جا رہے ہیں. آئی بات سمجھ.